سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت انسان کی تخلیق کا ہمیں بتا رہا ہے سورہ رحمان میں۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عالم کبیر کا ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ عالم صغیر کا ذکر کرنے والا۔ عالم کبیر مطلب بڑا عالم، اللہ تعالیٰ نے آسمان کا بتایا، سورج کا بتایا، چاند کا بتایا، زمین کا بتایا، پہاڑوں کا بتایا، یہ بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کو عالم کبیر کہا جاتا ہے، دنیا و آسمان کے نظام کو۔ اور انسان کو عالم صغیر کہا جاتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی کوئی عام تخلیق نہیں ہے، انسان ایک پورے کا پورا جہان ہے، انسان پورے کا پورا عالم ہے۔ یہ تھوڑا سا لفظ یاد رکھیں کہ عالم اور عالم میں فرق ہوتا ہے۔ عالم اس کو کہتے ہیں، عالم کا لفظی معنی ہے جاننے والا، علم رکھنے والا، اور ہم عالم کہہ دیتے ہیں مسجد کے امام کو، خطیب کو، مفتی صاحب کو عالم کہہ دیتے ہیں۔ عالم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا، تو جو دین کا علم پڑھا ہوگا اسے عالم دین کہہ دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی دنیا کا علم پڑھا ہوا ہے تو اسے عالم دنیا بھی کہہ سکتے ہیں، عالم دنیا، دنیا کا علم جاننے والا۔ عالم کا معنی جاننے والا، اور عالم لام کے اوپر زبر پڑھیں تو عالم کا معنی جہان، یہ جو نظام ہے نا اس کو عالم کہتے ہیں۔ تو عالم کبیر یہ دنیا و آسمان کا نظام، یہ بڑی بڑی چیزیں، اور عالم صغیر یہ انسان کو کہا جاتا ہے۔ انسان ایک پورے کا پورا جہان ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق بڑی عجیب ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ انسان کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ تخلیق ہے۔ اور ہو کیوں نہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ انسان یہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن کر آیا ہے۔ حضرت قاضی ابو بکر بن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے معتدل پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو وجود دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا ہونے والا وجود عطا فرمایا۔ اب جانوروں کو دیکھیں، ان کا وجود نیچے جھکا ہوا، انسان یہ قامت میں ہے، کھڑا ہوا انسان۔ اب جانور جب کھاتے ہیں پیتے ہیں تو ان کو اپنا سر، اپنا منہ جو ہے وہ خوراک تک لے کر جانا پڑتا ہے، لیکن انسان کو جھکنا نہیں پڑتا۔ اللہ نے انسان کو جھکنے والا بنایا ہی نہیں کسی کے آگے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ انسان اپنے رب کے آگے جھکنے، سجدہ کرنے کے لیے تنگ پڑتا ہے، اسے گراں سمجھتا ہے، پریشان ہو جاتا، وقت نہیں ملتا اسے سجدہ کرنے کے لیے، اسے رب کے آگے جھکنے کے لیے۔ فرمایا یاد رکھو جو اللہ کے آگے جھکتا ہے وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، اور پھر جو اللہ کے آگے نہیں جھکتا وہ کائنات میں ہر کسی کے آگے جھکتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات۔ کہ جب انسان اپنے اللہ کے آگے جھک جاتا ہے پھر اللہ اس کو کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جھکنے ہے ہی ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تخلیق فرمائی ہے، انسان کو اپنا منہ، اپنا سر پانی تک نہیں لے کر جانا پڑتا، خوراک تک نہیں لے کر جانا پڑتا، بلکہ وہ خوراک، وہ پانی انسان کے منہ تک آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا شاہکار ہے، اللہ نے اس کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے۔ حضرت قاضی ابو بکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے کی صلاحیت دی، سمجھنے کے لیے عقل دی، بولنے کے لیے زبان دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، سننے کی ہمت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ساری کی ساری چیزیں عطا فرمائیں، اور یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اور انسان یہ اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ بنا تو انسان یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن کر آیا ہے۔ اب انسان اگر اپنے آپ کو کسی اور طرف مصروف کر لے، دنیا میں اتنا کھو جائے کہ اسے اللہ کے احکام یاد نہ رہے، اسے اللہ کا گھر یاد نہ رہے، اسے اللہ کے آگے جھکنے کا وقت نہ ملے، تو یہ اس کا قصور ہے نا۔ اللہ نے تو انسان کو سب سے اعلیٰ پیدا فرمایا ہے، سب سے عظیم پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اور صورت سے مراد ہے صفات۔